بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب پاکستان ٹوٹ رہا تھا تو وہ کون سے حکمران تھے جو گورنر ہاؤس میں عیاشی میں مصروف تھے، میدان جنگ میں ہونے کی بجائے شرابیں پی جا رہی تھیں، عورتوں کے ساتھ بدفعلی کی جا رہی تھی۔ وہ کون سی گلوکارائیں تھیں جو ان کی جسمانی ضروریات کو پورا کر رہی تھیں؟ جنرل رانی کون تھی؟ اس کو جنرل رانی کیوں کہا جاتا تھا؟ اور پاکستان کے کس مشہور گلوکار کی نانی تھی؟ شاہ ایران کے دورہ پاکستان کے دوران جنرل صاحب ایک مشہور گلوکارہ کے ساتھ کیا کر رہے تھے کہ شاہ ایران کو جنرل صاحب کا بہت زیادہ انتظار کرنا پڑا؟ جنرل رانی کی شکایت پر یحییٰ خان نے سہگل گروپ کے چیئرمین اور جنرل رانی کو ایک ہی کمرے میں بند کروا کر باہر سے تالا کیوں لگوایا؟ ان سب کی مکمل تفصیل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت آپ کو مل سکے۔ ناظرین گرامی، 16 دسمبر 1971 کے دن کا شمار متحدہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بدترین دن کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جب ملک کے سیاسی اور عسکری ایوانوں میں پھیلی ہوئی باہمی چپکلش اور بد اعتمادی کی فضا ملک کے مشرقی حصے میں منظم فوجی مداخلت کے باعث سقوط ڈھاکہ بنگلہ دیش کی صورت میں ایک نیا ملک ماض وجود میں آیا جو پاکستان کا مشرقی حصہ تھا۔ ان حکمرانوں اور عسکری طاقتوں کی بدولت پاکستان کا مغربی حصہ کٹ کر الگ ہو گیا، جس کا آج تک نہ کسی کو افسوس ہے اور نہ ہی شرمندگی۔ بنیادی جمہوریت کے 1962 کے آئین کے تحت 1964 کے صدارتی انتخابات میں محترمہ فاطمہ جناح کو دونس دھاندلی اور ریاستی طاقت کے زور پر ہرانے اور فیلڈ مارشل ایوب خان نے 1962 کے آئین کو نکارا سمجھتے ہوئے اقتدار جنرل یحییٰ خان کے حوالے کر دیا، اور پھر جنرل یحییٰ خان کے اقتدار پر قابض ہونا تھا کہ پاکستانی عوام کی قوت بکھر گئی۔ یحییٰ خان کا دور حکومت پاکستان کا سیاہ ترین دور تھا، جب پاکستان ٹوٹ رہا تھا اور پاکستان کا ایوان صدر عملی طور پر کنجر خانہ بنا ہوا تھا۔ سابق آئی جی پنجاب سردار محمد چودھری نے عمود الرحمان کمیشن کے سامنے انکشاف کیا کہ یحییٰ خان شرابی اور عورتوں کا شوقین تھا۔ اس کی سیکیورٹی کا انچارج کرنل بھی ہم جنس پرست تھا۔ صدر کے ملٹری سیکرٹری میجر جنرل اسحاق نہ صرف پکے نمازی بلکہ تہجد گزار تھے۔ اس کے علاوہ ایوان صدر میں دلال اور طوائفے بھی تھی، اور بعض کو اہم مرتبہ حاصل تھا۔ اقلیم اختر، جو کہ بعد ازاں جنرل رانی کے نام سے مشہور ہوئی، پاکستان کے صدر جنرل یحییٰ خان کے قریبی دوستوں میں شمار ہوتی تھی۔ ان کے قریبی تعلقات کی بنا پر وہ جنرل یحییٰ کو آغا جانی کے نام سے پکارتی، اور ان تعلقات کی بنیاد پر وہ نہایت مقبول اور انتہائی طاقتور شخصیت تصور کی جاتی۔ اسی طاقت اور اختیار کی بدولت اقلیم اختر کو جنرل رانی کہا جاتا ہے کہ جنرل یحییٰ کے دور میں جنرل کے بعد کلیم اختر پاکستان کی سب سے طاقتور شخصیت ہوا کرتی۔ حتیٰ کہ ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا، مگر پھر بھی انہیں سرکاری پروٹوکول دیا جاتا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یحییٰ خان کے دور میں جنرل رانی کے نام سے مشہور ہونے والی اقلیم اختر رشتے میں عدنان سمیع خان اور گلوکار فخر عالم کی نانی تھی۔ ارشد سمیع خان، جو عدنان سمیع خان کے والد تھے، انہوں نے اپنی ایک کتاب 3 Presidents and an Age جو بھارت میں شائع ہوئی تھی، انہوں نے اس کتاب میں لکھا تھا کہ 1970 کے انتخابات صاف شفاف نہیں تھے۔ خان عبدالقیوم خان، صبور خان اور مولانا باشانی سمیت کئی سیاستدانوں میں رقوم تقسیم ہوئی۔ ارشد سمیع خان نے یہ بھی لکھا تھا کہ کس طرح وہ ڈھاکہ کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں رات کو تمام روشنیاں بجھا دیتے اور پھر صدر پاکستان کو اپنی گاڑی میں چھپا کر ڈانس پارٹیوں میں لے جاتے۔
جہاں صدر صاحب تمام رات عورتوں کے ساتھ ناچتے رہتے اور صبح سویرے ارشد سمیع خان اپنے باس کو واپس پریزیڈنٹ ہاؤس لے آتے۔ ارشد سمیع خان نے لکھا ہے کہ جب انہیں حمود الرحمان کمیشن کے سامنے بلایا گیا اور ان سے جنرل یحییٰ خان سے ملاقاتیں کرنے والی عورتوں اور جنرل یحییٰ خان کی کثرت شراب نوشی کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ان کے انکار کے باوجود بھی حمود الرحمان کمیشن نے یحییٰ خان کے متعلق بہت سے ثبوت اور حقائق حاصل کر لیے اور اپنی رپورٹ میں شائع کر دیے۔ کمیشن کی رپورٹ کے باوجود یحییٰ خان پر کوئی مقدمہ نہ چلا۔ جنرل ضیاء الحق نے انہیں رہا کر دیا۔ سیالکوٹ کے بدنام زمانہ شمیم فردوس بے نیازی کی خدمت پر مامور تھی۔ فیلڈ انٹیلیجنس کی 604 یونٹ سے میجر سجاد الحق نے کمیشن کو بتایا کہ ڈھاکہ کے ایک گھر میں جرنیلوں کی عیاشی کے لیے 12 ناچنے والیاں لائی جاتی۔ اس رپورٹ میں 500 سے زائد خواتین کے نام شامل ہیں جنہوں نے اس ملک کے سب سے معلوم حاکم کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارا اور بدلے میں سرکاری خزانے سے بے شمار پیسہ اور دیگر مراد حاصل کی۔ جب ڈھاکہ میں حالات انتہائی خراب تھے تو جنرل یحییٰ خان لاہور کا دورہ کرنے آتے اور گورنر ہاؤس میں قیام کرتے، جہاں ان کے قیام کے دوران دن میں کم از کم 3 بار ملکہ ترنم نور جہاں مختلف قسم کے لباس بنو سنگار اور ہیئر سٹائل کے ساتھ ان سے ملاقات کرنے تشریف لاتی اور رات کو نور جہاں کی حاضری یقینی ہوتی۔ جنرل رانی نے سابق آئی جی جیل خانہ جات حافظ قاسم کو بتایا کہ اس نے خود جنرل یحییٰ اور ملکہ ترنم نور جہاں کو بستر پر ننگے بیٹھے اور پھر جنرل کو نور جہاں کے جسم پر شراب بہاتے اور چاڑتے دیکھا تھا، اور یہ عین اس وقت کی بات ہے جب مشرقی پاکستان جل رہا تھا۔ جنرل یحییٰ اور ان کے چیف آف سٹاف جنرل عبدالحمید خان اس گھر کے احاطے میں فوج کی حفاظت میں طوائفوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ یحییٰ خان کے دور حکومت میں اداکار رنا کے بارے میں ایک لطیفہ زبان زد عام تھا کہ ایک شام ایک عورت سردار کے محل میں پہنچی اور یہ کہہ کر اندر داخل ہونے کا مطالبہ کیا کہ میں اداکارہ ترانہ ہوں۔ سیکیورٹی گارڈ نے جواب دیا کہ تم کیا ہو، ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہر کسی کو اندر جانے کے لیے پاس کی ضرورت ہوتی ہے۔ خاتون باضد رہی اور اے ڈی سی سے بات کرنے کا مطالبہ کیا اور اس کو اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ اداکارہ جب 2 گھنٹے کے بعد واپس لوٹی تو گارڈ نے اداکارہ کو سلیوٹ کیا۔ اداکارہ سلیوٹ کرنے کی وجہ پوچھی تو گارڈ نے جواب دیا، پہلے آپ صرف ترانہ تھی، اب آپ قومی ترانہ بن گئی ہیں۔ جب یحییٰ خان کو اقتدار سے نکال دیا گیا اور بھٹو نے اقتدار سنبھال لیا تو جنرل رانی کو بھی گجرات میں نظر بند کر دیا گیا۔ پولیس نے کئی دن تک جنرل رانی سے تفتیش کی، جس میں بڑے حیرت انگیز اور باعث شرم حقائق سے پردہ اٹھایا۔ جنرل رانی پولیس انسپکٹر رضا کی بیوی تھی اور گجرات سے تعلق رکھتی تھی۔ یحییٰ خان اور جنرل رانی کے مابین تعلق اس وقت قائم ہوئے جب یحییٰ خان نے سیالکوٹ کے جنرل آفیسر کمانڈنگ کی حیثیت سے سی ایم ایچ کا دورہ کیا، جہاں وہ زیر علاج تھی۔ ان کی دوستی میں جلد ہی بے تکلفی اور اعتماد بڑھ گیا۔ جنرل یحییٰ خان ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران اس وقت بھی ہیلی کاپٹر پر اس کے گھر جاتا رہا جب وہ گجرات کے نزدیک چمب سیکٹر کا انچارج تھا۔ اس زمانے میں پولیس کے سپاہی ایوان صدر کو کنجر خانہ، جی ایچ کیو کو ڈنگر خانہ اور اپنے پولیس لائن کو لنگر خانہ کہتے تھے۔ جنرل رانی کے پاس یحییٰ خان اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں بڑی معلومات تھیں۔ رانی کے بقول یحییٰ خان نے بہت پہلے سے اقتدار پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ وہ فوج کے تقریباً ہر اہم آدمی کو جانتی تھی اور جرنیلوں کی رنگ رنگیلیاں، سمگلنگ اور دیگر کرتوتوں پر مبنی بہت سی کہانیوں سے واقف تھی۔ میجر خداداد نے ڈپٹی مارشل ایڈمنسٹریٹر لاہور بننے کے بعد جنرل رانی اور مذکورہ جنرل نے مارشل کے نفاذ اور یحییٰ خان سے قربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دولت جمع کرنے کا منصوبہ بنایا۔ رفیق سہگل کو ایک سودے کی پیشکش کی
جو اس وقت سہگل گروپ آف انڈسٹری کے سربراہ تھے۔ اگلے دن سہگل نے فلیٹیز ہوٹل میں جنرل رانی سے ملاقات کی اور اسے 10 لاکھ کے علاوہ نئی ٹویوٹا کار پیش کی۔ سہگل کے روانہ ہوتے ہی جنرل خداداد اڈانی کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کار رانی کو دے دی اور رقم خود رکھ لی۔ جنرل رانی نے بتایا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے رفیق سہگل کے عشق میں گرفتار ہو گئی کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھے۔ تاہم سہگل نے اس کی محبت کا کوئی مثبت جواب نہ دیا۔ انہیں اس کی دلچسپ سزا بھگتنا پڑی۔ ایک دن پشاور کے گورنر ہاؤس میں ایک پارٹی کے دوران جنرل رانی نے یحییٰ خان سے شکایت کی کہ آغا جی، رفیق سہگل میرے نال محبت نہیں کر رہا۔ یحییٰ خان نے گورنر ہاؤس کے نگران کو طلب کیا اور پوچھا کہ جب ملکہ الزبتھ اپنے دورے پر آئی تھی تو کون سے کمرے میں سوئی تھی؟ نگران نے کمرے کی نشاندہی کی۔ اس پر جنرل یحییٰ خان، جو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھا، رفیق سہگل کو حکم دیا، آج رات تم مارشل احکام کے تحت اسی کمرے میں رانی کے ساتھ سونا ہوگا۔ رفیق سہگل میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ اس کے حکم کو نہ مانتا۔ اس کے بعد یحییٰ خان رانی سے کہا، موٹی تم اس کے ساتھ جاؤ۔ جنرل رانی اور رفیق سہگل دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو کمرے کو باہر سے تالا لگا دیا گیا۔ جنرل رانی نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ایک بار کراچی میں قیام کے دوران شاہی ایران کو واپس اپنے ملک لوٹنا تھا، لیکن اس میں تاخیر ہو گئی۔ اس کی وجہ جنرل صاحب تھے، کیونکہ یحییٰ صاحب گورنر ہاؤس میں اپنی آرام گاہ سے باہر نہیں آ رہے تھے اور کوئی بھی صدر کی خوابگاہ میں داخل ہونے کی جرت نہیں کر رہا تھا۔ آخرکار ملٹری سیکرٹری جنرل اسحاق نے رانی سے درخواست کی کہ وہ ان کی خوابگاہ میں داخل ہوئیں اور جنرل صاحب کو باہر لے کر آئیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو جنرل صاحب ملک کی ایک مشہور ترین گلوکارہ نیو جہاں کے ساتھ رنگ رنگیلیاں منانے میں مصروف تھے۔ جنرل رانی اسے کپڑے پہنا کر باہر لائیں۔ حمود الرحمان کمیشن نے جب یحییٰ خان سے جنرل رانی کے متعلق سوال کیا تو جنرل یحییٰ نے کہا کہ میں رانی کے خاندان کو اس وقت سے جانتا ہوں جب میرے والد آغا سعادت علی کی بطور ایس پی گجرات پوسٹنگ ہوئی۔ یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ رانی میری بہن کی طرح ہے۔ بھٹو دور میں جنرل رانی نے اپنے ڈیرے شارع قائد اعظم پر واقع انٹر کانٹیننٹل میں آباد کر رکھے تھے۔ وقت کے حکمران ان کے آستانے پر جب انہیں نیاز لے کر حاضر ہوتے اور اپنے شرارتی من کی مرادیں پاتے۔ جب خان صاحب گورنر بنے تو آسمان نے رنگ بدلنا شروع کر دیا اور پنجاب پولیس حرکت میں آئی۔ ایک شب جنرل رانی کو بمائے ساز و سامان حراست میں لے کر کوتوالی تھانے پہنچا دیا گیا۔ اخباری نمائندوں کو اطلاع ملی تو ہر کوئی باغم باغ کوتوالی پہنچے۔ پورے تھانے کا احاطہ میں رپورٹر اور فوٹوگرافر کی فوج جمع ہو گئی۔ ان اخباری نمائندوں کو جنرل رانی تک پہنچنے کی خصوصی اجازت دی گئی۔ وہ تصویریں بے بسی بنی سر جھکائے ہر سوال سنتی رہی، لیکن کسی بھی سوال کا معقول جواب دینا اس نے مناسب نہ جانا۔ پھر جنرل رانی کو قید سے رہائی مل گئی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ خان صاحب کے دور میں ہی جنرل رانی مفرور اشتہاری ملزموں کی طرح جا بجا چھپتی پھرتی رہی۔ جنرل رانی کو زندگی میں پہلی بار اس قسم کے ناخوشگوار حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اپنے آشناؤں سے رابطہ کرتی، ہر ایک کی منت سماجت کرتی، لیکن کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ پورے پاکستان میں اگر کوئی شخص اس کی مدد کر سکتا ہے تو وہ لاہور کا ایک صحافی ہے۔ جب جنرل رانی نے اس صحافی کے گھر فون کیا تو فون صحافی کی بیگم نے ریسیو کیا اور ان سے پناہ کی درخواست کی اور کہا کہ وحد آپ کے خامن ہیں جو مجھے پناہ دے سکتے ہیں۔ نامور صحافی کی بیگم نے کہا، کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ نے فون کس کے گھر کیا ہے؟ تو رانی نے بتایا کہ میں نے آپ کے شوہر آغا شورش کشمیری کی بہادری کے قصے سن رکھے ہیں۔ مجھے میرے ملنے والوں نے بتایا ہے کہ وہ مظلوموں کا ساتھ دینے میں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ آغا شورش کی بیگم نے جواب دیا کہ آغا صاحب اس وقت آرام کر رہے ہیں،
ہم اس کے آرام میں خلل نہیں ڈال سکتے۔ 1-2 گھنٹے گزرنے کے بعد فون کی گھنٹی دوبارہ بجی۔ دوسری جانب بولنے والی خاتون نے پھر آغا شورش سے ملنے کی درخواست کی۔ چند گھنٹے گزرنے کے بعد رات کے پچھلے پہر جنرل رانی آغا شورش کشمیری کے گھر کے دروازے کے باہر موجود تھی۔ آغا صاحب کو ہمت کر کے جگایا گیا تو جنرل رانی نے مکمل داستان سنائی اور پناہ کی درخواست کی۔ آغا صاحب نے کہا کہ میں تمہیں اپنے ہاں پناہ نہیں دے سکتا۔ یہ سننا تھا کہ جنرل رانی نے ایک البم آغا صاحب کو پیش کی اور کہا کہ اس البم میں پاکستان کے سول ملٹری بیوروکریٹوں، سیاستدانوں اور سرمایہ داروں کی زندگی کے مخفی گوشے تصویری زبان میں موجود ہیں۔ آغا شورش صاحب نے جنرل رانی کو اپنے ہاں ایک رات ٹھہرنے کی اجازت دی۔ یہ رات جنرل رانی نے بھینسوں کے لیے بنائے گئے ایک چھپر میں گزاری۔ صبح ہوتے ہی جب وہ جانے لگی تو آغا صاحب نے اس کے دیے ہوئے تحفے کو اس کی آنکھوں کے سامنے نظر آتش کر دیا اور کہا کہ اقتدار سے محروم ہونے والے لوگوں کے عیب اچھالنا بزدلوں کا کام ہے۔ آج تک ان کے خلاف ہو، وہ وقت دور نہیں جب تم پھر اپنی پرانی ڈگر پر چل نکلو گی۔ آغا صاحب نے جو کچھ کہا وہ سچ ثابت ہوا۔ بھٹو صاحب سے جنرل رانی کی خفیہ ڈیل ہو گئی۔ جنرل رانی بھی زیر زمین چلی گئی اور اس کے بارے میں اچھالی جانے والی رنگین داستانوں پر بھی پردہ ڈال دیا گیا۔ جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے 61 برس تک ایک مطمئن اور خوشحال زندگی بسر کی اور راولپنڈی میں ہارس اسٹریٹ پر موجود اسی گھر میں قیام پذیر رہے جو کہ اسٹینڈرڈ بینک کے قیام فنڈ سے تعمیر کیا گیا تھا، اور ان کو بطور سابق صدر اور آرمی چیف کے پینشن اور دیگر مراد حاصل رہیں، اور 10 اگست 1980 کو وہ جب وفات پا گئے تو ان کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔